بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان وی لاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ قبل اس کے کہ میں آج کے وی لاگ کی طرف آؤں تو اس سے پیشتر کہ آپ نے ادریس الرحمان وی لاگ جو کہ اس سے پیشتر ادریس الرحمان یوٹیوب چینل تھا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے وی لاگز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اس وی لاگ کا کنٹینٹ پسند ہے تو لائک کریں اور اب دوسرے احباب سے شیئر کریں، اور اگر اس پہ آپ اپنا کوئی تبصرہ یا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔ آج کا وی لاگ کا کرتے ہیں آغاز، اور آج کا وی لاگ کا جو عنوان ہے یا جو اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس وقت دنیا میں بڑا اہم ایشو چل رہا ہے، وہ ہے رشیا کی یوکرائن پر ایگریشن اور اس کا انویژن۔ اگرچہ انویژن نہیں ہوا لیکن بعض النظر میں لگتا ہے کہ یہ ہو ہی جائے گا، کیونکہ جس طریقے سے ویسٹ اس کو یا امریکہ ڈیل کر رہا ہے تو اس سے لگتا ہے یہ یوکرائن زیادہ نہیں تو تھوڑے دنوں میں سرنڈر ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو ایک شخصیت جو ہے وہ لائم لائٹ میں آئی ہے وہ ولادیمیر پوٹن کی ہے۔ تو اس پہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے ولادیمیر پوٹن کی شخصیت کے حوالے سے کوئی بات کی جائے، اس سے ہمیں بہت کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ رشیا کی پھر کیا عزائم ہے، کیونکہ ولادیمیر پوٹن پچھلے 20 سالوں سے بلکہ 22واں سال کہہ دیں رشیا کی ٹاپ لیڈرشپ میں ہے۔ تو پچھلے 20 سالوں میں جو رشیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ولادیمیر پوٹن کی شخصیت جو ہے، اگر اس کے کچھ پہلو میں آپ تک پہنچا سکوں تو آپ کو بھی سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ ولادیمیر پوٹن کی شخصیت جو ہے نا بڑی کمپلیکس ہے۔ ولادیمیر پوٹن کے اوپر جن لوگوں نے کام کیا ہے یا جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے یا جنہوں نے ان کے اوپر تحقیق کیا ہے یا جنہوں نے ان کے انٹرویوز کیے ہیں یا جس پہ کتابیں شائع کی ہیں، وہ انہیں بڑی کمپلیکس شخصیت کا حامل قرار دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں ان کی جو آبزرویشن ہے وہ بڑی اسٹونشنگ ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہی از اے مین وداؤٹ فیس، یعنی وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کا چہرہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہی از اے مین فرام نو ویئر، یعنی وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کی کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں سے ہے۔ کچھ لوگ انہیں سبسٹانس کہتے ہیں، یعنی وہ مادہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ روح ہے۔ کچھ ماہرین نے جنہوں نے ان کی شخصیت کے اوپر کافی کام کیا، وہ ان کی شخصیت کے بارے میں 6 بڑے اہم پہلوؤں کی بات کرتے ہیں۔ میں ان 6 پہلوؤں کی طرف آنے سے پیشتر ولادیمیر پوٹن کی زندگی کے جو کچھ ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ ولادیمیر پوٹن اکتوبر 1952 میں لینن گراڈ میں پیدا ہوئے۔ لینن گراڈ اس وقت کا سوویت یونین تھا تو اس کا دوسرا بڑا شہر تھا، آج کل یہ سینٹ پیٹرز برگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ولادیمیر پوٹن اپنا بچپن جو ہے وہیں لینن گراڈ میں گزارا۔ شروع میں کوئی اچھے طالب علم نہیں تھے، بہرحال بعد میں اچھے گریڈز لینے لگے، اور اس زمانے میں انہوں نے ایک گیم سامبو سیکھا جو کہ سوویت یونین کے اندر ایک مارشل آرٹ تھا، ایک جوڈو کی قسم تھی۔ 1975 میں گریجویشن کے بعد وہ لینن گراڈ یونیورسٹی میں لا ڈپارٹمنٹ میں میں ایڈمیشن لیا، اور لا کی ڈگری لینے کے بعد 1985 میں وہ KGB جو کہ سوویت یونین کی خفیہ ایجنسی تھی جس کا دنیا میں بڑا نام رہا، تو اس میں ان کی جاب ہو گئی اور ان کو جرمنی میں تعینات کر دیا گیا۔ خواہش تو ان کی یہ تھی کہ وہ برلن میں جانا چاہتے تھے، لیکن انہیں ڈریسڈن میں تعینات کیا۔ 1990 میں ولادیمیر پوٹن کو واپس جو ہے وہ جرمنی سے بلا لیا گیا، کیونکہ اس وقت جو ہے ایک تو سوویت یونین کا چل چلاؤ تھا، بلکہ سوویت یونین چل چلاؤ ہی تھا۔ ایسٹ جرمنی جو ہے وہ وہاں بھی تحریک شروع ہو گئی تھی، اور بلکہ شاید جو دیوار برلن گر گئی۔ تو اس دورانیے میں ولادیمیر پوٹن کو واپس لینن گراڈ بلا لیا گیا، اور وہاں انہیں جو لینن گراڈ یونیورسٹی تھی اس کے وائس چانسلر کے ساتھ ایز اے اسسٹنٹ ڈپیوٹ کر دیا گیا۔ وہاں ان کی اسائنمنٹ جو تھی وہ KGB کی طرف سے تھی۔ 1991 میں اناتولی سوبچاک جو کہ لینن گراڈ یونیورسٹی میں لا کے پروفیسر تھے،
انہیں مطلب میئر کے طور پہ الیکٹ ہو گئے. تو ولادیمیر پوٹن ان کے اسٹوڈنٹ رہے تھے. اناتولی سوبچاک نے مطلب ان کی خدمات اپنے اسسٹنٹ کے طور پر لیں، اور ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ تقریباً 5-6 سال عرصہ جو ہے لینن گراڈ کی میونسپلٹی میں ایز اے ڈپٹی میئر کے طور پہ رہے. اس عرصے میں ولادیمیر پوٹن نے KGB کو خیر آباد کر دیا اور اس کو باضابطہ طور پہ چھوڑ دیا. 1996 میں اناتولی سوبچک جو ہے وہ الیکشن میں دوبارہ نہ جی سکے، تو لینن گراڈ سے ماسکو آ گئے، اور وہاں وہ کریملن میں مطلب ان کو ذمہ داری ملی. کریملن میں اس وقت تھے جو صدر تھے وہ بورس یلسن تھے. سوویت یونین کا بریک اپ ہو چکا تھا، اور جو ہے بورس یلسن جو ہے وہ رشین فیڈریشن کے پریزیڈنٹ تھے. وہ حالات بڑے اس وقت ابتری کے تھے. سوویت یونین کے بریک اپ کے بعد رشین فیڈریشن اگرچہ وہ سوویت یونین کی جو مطلب کہیں کہ سکسیشن میں مطلب جو تھی اس نے ساری چیزیں سنبھالیں، جو سفارتی طور پہ جو سٹیٹس سوویت یونین کو تھا وہ رشین فیڈریشن کو ملا، یعنی سلامتی کونسل کی جو مستقل سیٹ تھی. تو وہ دور بڑا ابتلا کا تھا. اس ابتلا کے دور میں جو ہے ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ ماسکو میں آئے، کریملن میں آ گئے. وہاں ان کو جو پریزیڈنٹل ڈیوٹیاں تھیں اس میں کچھ ان کو ڈیوٹیاں ملیں. پھر جولائی 1998 میں ولادیمیر پوٹن کو فیڈرل سیکورٹی سروس کا جو ہے وہ ہیڈ بنا دیا گیا. یہ مثلا اس وقت KGB کو مطلب ختم ہو چکی تھی، اس کی جگہ مطلب FSB نے جگہ لے لی تھی. تو وہاں سے اگست 1999 میں ولادیمیر پوٹن کو ایک دم ترقی پاتے ہوئے رشیا کے ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے، اور کچھ عرصے بعد رشیا کے وہ پرائم منسٹر کے طور پر آئے. جب بورس یلسن نے اپنی بیماری کی وجہ سے سوویت یونین کی صدارت سے مستعفی ہوئے، تو اس وقت 31 دسمبر 1999 کو ولادیمیر پوٹن رشیا کے قائم مقام صدر بن گئے، اور مارچ 2000 میں ولادیمیر پوٹن کو رشیا کا صدر منتخب کر لیا گیا. وہاں 2000 سے 2004 اور پھر 2004 سے 2008 تک ولادیمیر پوٹن رشیا کے پریزیڈنٹ رہے. پھر کیونکہ رشیا کے آئین میں تھا کہ تیسری دفعہ کے لیے صدر نہیں بن سکتا متواتر، تو اس ٹائم میں ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ رشین فیڈریشن کے پرائم منسٹر رہے. اور اس عرصے میں دمیتری میدویف جو ہے وہ رشیا کے صدر بنے. اس طرح جو 2012 میں الیکشن ہوا اس میں ولادیمیر پوٹن دوبارہ صدارت کے امیدوار پر رہے اور صدر بن گئے. اور دمیتری میدویف کے زمانے میں آئین کے اندر جو ہے ترمیم ہوئی کہ صدر کی جو ہے ٹرم جو ہے وہ 4 سال کے بعد 6 سال کے لیے کر دی گئی. پھر جو ہے 2018 کے بعد پھر ولادیمیر پوٹن جو ہے رشیا کے صدر بن گئے. انہوں نے اس عرصے میں آئین میں کچھ ترامیم کرائیں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ولادیمیر پوٹن لگتا یہی ہے کہ تا حیات جو ہے وہ رشیا کے پریزیڈنٹ رہیں گے. تو ولادیمیر پوٹن کا مطلب لائف کے بارے میں جنہوں نے ان پہ کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی جو زندگی کے بارے میں، خاص طور پہ جب وہ کریملن میں آئے تو اس وقت کے سے جو ہے ان کی مطلب جو لائف کے بارے میں چیزیں ہیں، وہ جو مواد ہے یا تو وہ ہٹا دیا گیا ہے، یا وہ لوگ جن کی اس بارے میں کوئی رسائی تھی وہ ان کو چپ کرا دیا گیا ہے، یا مطلب وہ چیزیں جو نا وہ نہیں ہیں. اب اس عرصے میں جی بالکل ولادیمیر پوٹن نے ایک شادی بھی کی. اس سے 1983 میں لوڈمیلا نامی خاتون سے انہوں نے شادی کی، جس سے 1985-1986 میں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، ماریا اور یکٹرینیا. ولادیمیر پوٹن کی نجی لائف کے بارے میں اب کوئی مطلب ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. ان کی نجی زندگی کے بارے میں، ان کی فیملی کے بارے میں کوئی چیزیں اس وقت اویلیبل نہیں ہیں. ولادیمیر پوٹن کی اگر ہم دیکھیں تو بڑی پرسراریت ہے. مطلب ولادیمیر پوٹن دیکھیں عام طور پہ لوگ ہوتے ہیں مطلب پڑھتے ہیں اور جاب کرتے ہیں، ترقی پاتے ہیں، تو زیادہ کیونکہ ان کو KGB میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے تک چلے گئے تھے،
تو مطلب زیادہ زیادہ ہوتا ہے لوگ جنرل شنرل بن جاتے ہیں یا بس وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ولادیمیر پوٹن کا اگر دیکھیں تو یہ کچھ بڑی پرسراریت ہے ان کے اس کریئر میں. یہ کچھ ایسی لگتا ہے جیسے آپ کوئی ویڈیو گیم کھیلیں، ویڈیو گیم میں ایک لیول ہونے کے بعد اب ایک جمپ لگتا ہے نا، جیسے ایک لفٹ ملتی ہے، ایسی کوئی لفٹ ولادیمیر پوٹن کے کریئر میں رہی. مثلا پہلی جاب ان کی جو ہے وہ 4 سال کے لیے جرمنی، پھر وہاں سے 5 سال جو ہے وہ لیننگر گراڈ میں، جو بعد میں پھر سینٹ پیٹرزبرگ بن گیا. پھر وہاں سے وہ 1996 میں ماسکو گئے، تو ماسکو سے 4 سال کے اندر میں وہ پریزیڈنٹ بھی بن گئے، روشیا کا طاقتور ترین عہدہ. پھر اس سے لے کے اب تک وہ اس عہدے پر قائم ہیں. تو ماہرین نے جنہوں نے ولادیمیر پوٹن کے اوپر کام کیا، وہ ان کی 6 مطلب خصوصیات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ مطلب ایک وہ سٹیٹسٹ ہیں، یعنی ریاست کا آدمی کہیں یا ریاست کو بنانے والا یا ریاست کا خدمتگار. دوسرا وہ ان کی خوبی کہتے ہیں دا مین آف ہسٹری، کہ تاریخ کے آدمی ہے. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ سروائیولسٹ ہیں، بقا کے ماہر ہیں. چوتھی ان کی خوبی جو لی گئی وہ کہتے ہیں یہ آؤٹ سائڈر ہیں، کہ باہر کے آدمی ہیں. پانچواں یہ کہ فری مارکیٹر ہیں، یعنی مارکیٹ اکانومی کو جانتے ہیں. اور چھٹی یہ کہ وہ کیس افیسر ہیں. تو ابھی میں تھوڑا سا آپ کو مزید ان 6 پہلوؤں کو ولادیمیر پوٹن کی زندگی سے تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتا ہوں. ولادیمیر پوٹن جس زمانے میں پرائم منسٹر تھے، تو یہ کوئی 29 اگست 1999 کی بات ہے. انہوں نے رشین گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر ایک 5000 الفاظ پر مشتمل ایک مقالہ لکھا تھا، جس کو انہوں نے رشیا آن دی تھریش ہولڈ آف نیو ملینیم، کہ رشیا ایک نئے ملینیم کے آغاز پر. تو اس میں انہوں نے جو کچھ چیزیں گائیڈ لائن دی تھیں، وہ بعد میں ولادیمیر پوٹن کی ایک پالیسی رہی. ولادیمیر پوٹن کے نزدیک وہ کہتا ہے کہ ریاست جو ہے یا اس کے ادارے اور ڈھانچہ، اس نے بڑا لوگوں اور ریاست کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور کہا تھا کہ رشیا نہ تو برٹن ہے نہ امریکہ ہے، بلکہ اس کا اپنا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور اس کی روایات ہیں. اور ولادیمیر پوٹن کے نظر میں رشیا ایک عظیم ریاست تھی اور اس کو ایک عظیم ریاست بننا ہے. ولادیمیر پوٹن کے بقول کہ رشیا مطلب سوویت یونین کے زمانے سے یا اس سے پیشتر ایک بڑا تابناک جو ہے ماضی اور ایک روایات رکھتا ہے، اور ان روایات کا تحفظ کرنا اولین فرض ہے. تو اس حوالے سے ولادیمیر پوٹن کے اگر ہم 20 سالوں میں دیکھیں تو اس سے پیشتر چچینیا پہ مطلب قبضہ ہوا، پھر کریمیا اور اب یوکرائن. تو ولادیمیر پوٹن کی اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ یوکرائن پہ اس کا قبضہ کرنا یا اس پہ ایڈوانس کرنا کیا معنی رکھتا ہے. ولادیمیر پوٹن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تاریخ کے آدمی ہیں، کیونکہ ولادیمیر پوٹن جو ہے تاریخ کا بہت مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور پر رشین تاریخ کا، جس میں رشیا کے حکمرانوں کی جو یادداشتیں ہیں یا ان کی آٹو بایوگرافیز ہیں یا ان کے بارے میں یا پرسنالٹیز کے بارے میں یا رشین ہیریٹیج یا اس کی بارے میں، تو ولادیمیر پوٹن اس کو بہت پڑھتے رہتے ہیں. اور یہ ریفلیکشن جو ہے ان کی پالیسی میکنگ میں اور پالیسی امپلیمنٹیشن میں، اور اس کا اطلاق جو ہے وہ اپنی جو ٹیم ہے یا اپنا ڈاؤن دا لائن ہے، وہ اس کا اطلاق اس پہ بھی کراتے ہیں. ولادیمیر پوٹن کو سروائیولسٹ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ولادیمیر پوٹن کا جو تعلق ہے وہ لینن گراڈ سے تھا، جو بعد میں سینٹ پیٹرزبرگ میں رہا. تو دوسری جنگ عظیم میں مطلب ولادیمیر پوٹن کے جو والد تھے وہ اس وقت کی جو رشیا خفیہ پولیس تھی اس میں تھے، اور ان کو ایک اسائنمنٹ میں جرمنی بھیجا گیا، جن میں سے 28 میں سے 4 لوگ تھے جو بچ کر آئے. نازی جرمنی کے خلاف ان کو ایک اسائنمنٹ پہ بھیجا گیا تھا. تو زخموں سے چور ہونے کی وجہ سے بہرحال وہ سروسز کے لیے فٹ نہ رہے. پھر اس زمانے میں لینن گراڈ جو ہے تقریباً 3 سال انڈر سیج رہا. یہ 3 سال جو ہے یہ بڑے مشکل سال ہیں، مطلب بمباری بھی تھی، شیلنگ بھی تھی، پھر قحط بھی تھا اور موسم کی سختی تھی، اس کے ساتھ ساتھ وبا پھوٹی. مطلب کہا جاتا ہے کہ 15 لاکھ لوگ اس وبا میں مر گئے.
تو ولادیمیر پوٹن کا جو بھائی تھا وہ بھی اس میں نہ بچ سکا، تو بلکہ کچھ حد تک تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ولادیمیر پوٹن شاید اپنے ماں باپ کی اولاد بھی نہیں تھا، وہ لے پالک تھا، اگرچہ اس بارے میں کوئی ثبوت بعد میں نہیں ملا۔ تو ولادیمیر پوٹن اتنے مطلب کٹھن زمانے سے نکل کے آیا ہے، تو وہ اس نے سروائیولسٹ ہے، اور یہ اس کے اندر اس کی جو پرسنالٹی میں اس کا بڑا اچھا اسٹرانگ افیکٹ ہے کہ سوویت یونین جو ہے جب بریک اپ ہو گیا، پھر رشیا بن گیا، پھر چچینیا کے ساتھ وار ہوئی، وار میں ان کو بڑی مار پڑی، پھر اس کے بعد مالی حالات رشیا کے خراب ہو گئے، خارجہ پالیسی میں اتنا ایک وقت آیا کہ دنیا کے جو معاملات تھے اس میں رشیا کو جو سابقہ سوویت یونین یا جو اس وقت کا وارسا پیکٹ تھا اس کے بارے میں مطلب جو معاملات تھے رشیا سے پوچھا نہیں جاتا تھا، یوگوسلاویہ کا بریک اپ ہوا، وہاں جنگ پھوٹی، اور وہ مطلب ساراجیوو کی اور یہ بوسنیا ہرزیگوینہ کی، تو اس سارے عرصے میں رشیا کی کوئی پوزیشن جو تھی بڑی ڈیمورلائز تھی۔ تو اس حوالے سے ولادیمیر پوٹن نے اس سارے عرصے میں سروائیولسٹ کا رول ادا کیا اور رشیا کو وہاں سے نکال کے لایا۔ پھر ولادیمیر پوٹن کو کہتے ہیں کہ یہ باہر کا آدمی ہے، باہر کا آدمی اس لیے کہ ماسکو میں یہ نووارد تھا، کمیونسٹ پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا، پولٹ بیورو سے یا سابقہ سوویت یونین کی جو کہ ہیرارکی تھی یا بیوروکریسی سے اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ کافی سارا ٹائم جو ہے زندگی کا وہ ماسکو سے باہر لینن گارڈ میں گزارا تھا۔ لینن گارڈ کے لوگوں کو ویسے بھی رشیا کے اندر کچھ تیسرا سٹیزن ہی سمجھا جاتا تھا، خاص طور پہ جو 1917 کا جو انقلاب تھا، تو اس کے بعد تو ویسے بھی لینن گراڈ کی حیثیت کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگ بڑے نالاں تھے کہ جی سینٹ پیٹرزبرگ کے نام سے اس کا نام لینن گراڈ لینن کے نام پہ رکھ دیا گیا تھا۔ تو باہر کا آدمی تھا، اس نے ماسکو میں آیا اور اپنے آپ کو بڑا عروج تک پہنچایا۔ مارکیٹ اکانومی کا جو تجربہ تھا ولادیمیر پوٹن کو، جب یہ ڈپٹی میئر تھا سینٹ پیٹرزبرگ میں، تو وہاں اس نے باہر کی لوگوں کے ساتھ مارکیٹ اکانومی، کیونکہ ولادیمیر پوٹن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سروائیول ایسے نہیں بنے گی، تو مارکیٹ اکانومی کے حوالے سے اس وقت جو انہوں نے تجربات کیے، تو بعد میں انہوں نے رشین اکانومی کو بھی کیا۔ رشیا کی اکانومی جو تھی بنیادی طور پہ اسٹیٹ کنٹرول تھی، تو مطلب جس وقت سوویت یونین تھا، تو بعد میں جو ہے اگرچہ اس پہ کام ہو رہا تھا، لیکن ولادیمیر پوٹن کے زمانے میں اس کو بہرحال ہوا، اور ولادیمیر پوٹن اپنی صدارت کے زمانے میں اس چیز کا بہرحال کریڈٹ لیتے ہیں کہ رشیا کے معاملات کو انہوں نے بہت بہتر کیا ہے۔ چھٹا کردار جو ہے وہ ولادیمیر پوٹن کے بارے میں ایز اے کیس آفیسر ہے، یعنی ایک ایسا آفیسر جس کو کوئی کیس دیا جائے تو حل کرتا ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے اپنی پوری لائف میں اس چیز کو بعینی ثابت کیا ہے۔ جب انہیں شوق تھا کہ انہوں نے KGB میں جانا ہے، تو اس نے KGB میں جانے کو ایز اے کیس کے طور پہ لیا، اور گریجویشن کرنے کے بعد KGB میں خود سے چلا گیا، یعنی KGB نے اس کو خود بلایا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ وہ اپنی گریجویشن سے پہلے KGB کے دفتر گیا کہ جی میں آپ کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا نہیں، KGB کسی کی خدمات نہیں لیتی، تو انہوں نے اب میں کیا کروں، انہوں نے کہا یا تم پڑھو، انہوں نے کہا میں کیا پڑھوں، انہوں نے کہا تم لا پڑھ لو۔ تو وہ لینن گراڈ یونیورسٹی میں ولادیمیر پوٹن نے لا پڑھتے ہوئے پھر KGB میں چلا گیا، پھر KGB سے ڈریسڈن جرمنی سے واپس آیا سینٹ پیٹرزبرگ کی میونسپلٹی، پھر وہاں سے کریملن سے میں اسے وہاں کی سیکورٹی ایجنسی کا سربراہ، ڈپٹی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، پھر پرائم منسٹر، پھر پریزیڈنٹ، تو یہ سارے میں اس نے اپنے آپ کو کیس آفیسر کے طور پہ ثابت کیا۔ تو یہ آج تھا، کوشش میری تھی کہ میں اس میں تھوڑا اختصار سے کام لوں، لیکن ولادیمیر پوٹن کی جو اکمپلشمنٹ ہیں یا جو ہیں یا جو آپ وہ کہیں کہ جی یوکرائن میں جو ہو رہا ہے، اس سے امید ہے کہ آپ کو اس ویلاگ سے کافی سارا انسائٹ مل جائے گا کہ ولادیمیر پوٹن جو ہیں بنیادی طور پہ کس مینٹیلٹی کے ہیں، یا کس سے ہے، یا ان کے یوکرائن میں کیا عزائم ہے، اور ان کن عزائم کی وہ تکمیل کے لیے، کیونکہ جب تک ولادیمیر پوٹن کی پرسنالٹی کو نہ سمجھا جائے، رشیا کی یوکرائن کی جو اگریشن ہے اس پہ مطلب کوئی آپ حتمی کو طور پہ بات نہیں کہہ سکتے۔ اور امید ہے کہ آپ کو یہ کانٹینٹ پسند آئے گا، تو پسند آئے تو اپنا تبصرہ ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔